دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، مایوس کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمیں تو یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہرگز مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے، بس اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ رمضان بیکار نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے دلوں کے آباد کرنے کا ذریعہ بنا دے، ویسا دل ہمارا بنا دے جیسا دل اللہ تعالیٰ ہمارا چاہتے ہیں، قلب سلیم بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب سلیم عطا کر دیا اور ہمیں اس قلب سلیم تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے دی تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں 2-3 منٹ میں، یہ جمعیت علماء ایک رفاہی تنظیم نہیں ہے، صرف یہ ایک نظریاتی تنظیم ہے۔ نظریے کو سمجھنا ہے، پرکھنا ہے، پہچاننا ہے، اس کا تعارف حاصل کرنا ہے، اور سمجھ میں آ جائے تو اسے دل میں بٹھا لینا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو سلام کر لینا ہے۔ بغیر سمجھے مت کرو کام، سمجھ کے کرو۔ اور اس کے بعد کوئی سوال تمہارے ذہن میں آئے تو میں تیار ہوں، موجود ہوں بتانے کے لیے، ہمیشہ اویلیبل ہوں۔ آج بھی آپ لوگوں کو بھی کچھ سوال کرنے کا، 3 سوال کرنے کا موقع ہوگا آپ لوگوں کو، وقت کم ہے ورنہ 5 کر دیتا میں، 3 سوال آپ ضرور کر سکیں گے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ نظریاتی تنظیم ہے، اور جس کو نظریے سے اتفاق نہ ہو اس کو سلام، ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی، وہ بھی سلام کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرکزی اور صوبائی جمعیت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ ہیں، آپ ہیں تو ہم ہیں، مرکز ہے، صوبہ ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے۔ مجھ سے قوم کا سوال نہیں ہوگا، آپ کا سوال ہوگا، آپ سے قوم کا سوال ہوگا۔ آپ جڑ کی طرح ہیں درخت کی، آپ مضبوط رہیں گے تو درخت مضبوط رہے گا۔ دکھنے میں تو صوبہ اور مرکزی ہوتا ہے، ہر جگہ وہی دکھتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ نیچے آپ بیٹھے ہیں، آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اسے۔ ابھی اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے کام چھوٹ رہے ہیں، بہت سارے کام ان آرگنائزڈ، غیر منظم ہو رہے ہیں، سب کو منظم کر لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت یہ تھی کہ آپ نے کاموں کو منظم کیا، ہر کام کو۔ مجھے ہر رمضان میں جب تراویح میں قرآن پڑھنے کا سنانے کا موقع ملا ہے، تب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے رویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، اس وقت سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں حافظوں کے لیے قرآن پڑھنے کا منظم انداز میں طریقہ مرتب فرما دیا آپ نے۔ حضرت عمر کی برکت ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم، یہی تو فرمایا نا، ستاروں کی مانند ہیں۔ آدمی تیار کیا اور پوری چیز ان کے حوالے کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مبارک ساتھیوں کو خوب جزائے خیر دے۔ سب انہوں نے مرتب کر کے ہم تک پہنچایا، یہ بات عوام کو بتانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے دین پہنچایا ہے ہمارے تک، وہ ہیں ہمارے تک دین پہنچانے کا ذریعہ۔ وہ بیچ میں نہیں تو ہم نہیں، یہ دین نہیں، یہ ایمان نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے شاید، آپ بہت حیرت سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا بات یہی ہے۔ اپنے عمل سے، اپنے قول سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کو منتقل کرنے کے لیے دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جو ہمارے پاس احادیث کی شکل میں ہے، اور کس طرح اس کو مرتب کیا ہے۔
کس طرح اس کو حصوں میں بانٹا ہے، کس طرح علم رجال کو مرتب کیا گیا ہے، آدمیوں پر کیسے کام کیا گیا ہے، عجیب، کہیں نہیں ملتی ایسی مثال، کوئی ہے ہی نہیں کسی قوم کے پاس۔ میں ایک دن غیر مسلم افسروں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں ان کو بتا رہا تھا حدیث ہے کیا، کیسے پہنچی ہے، اور اس کے درجے کیسے الگ الگ ہیں، اور کس طرح آدمیوں کے اوپر کام ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی نے زندگی میں ایک بھول کر لی ہے تو اس آدمی کے اوپر کوشچن مارک لگا دیا گیا، سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بس بات ختم کر لوں اپنی، تاکہ آپ لوگ سوال کر لیں اور پھر ہم اپنی بات ختم کر لیں۔ تو آپ لوگوں کی ذمہ ہے جمعیت علماء، آپ کے حوالے ہے جمعیت علماء کے کام۔ الحمدللہ اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ منظم کیا جائے، ملت فنڈ کا قیام ہوا ہے۔ تو ملت فنڈ کا قیام اس لیے نہیں ہوا ہے کہ پیسہ آنا ہے، ملت فنڈ کا قیام اس لیے ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کام کرنے پر مجبور کر دینا ہے، اللہ کے واسطے مجبور کر دینا ہے، کوئی زبردستی نہیں، ایسا انوائرمنٹ بنا دینا ہے، ایسا ماحول بنا دینا ہے کہ آپ کے علاقے میں کام ہونے ہی لگے، اور پیسہ بھی آئے گا، وہ ضمنی چیز ہے۔ اسی لیے ساتھیوں کی مرضی کے خلاف بہت بحث کر کے میں نے اس کو رکھا کہ ضلع اور مقام میں 60%، 60 ہے نا، 40 مقام کو 20 ضلع، 60 مقامی جمعیت کو سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ضلع کا 20 ہے وہ اس مقامی جمعیت، ضلع بھی تو ضلع کے اندر ہی کرے گا، یہ تو ہے نہیں کہ وہ کشن گنج ارریا میں لے جا کے خرچ کرے گا، تو جس مقامی یونٹ سے ضلع کو آیا ہے 20%، وہ کوشش یہ ہوگی کہ وہ 20% بھی اس مقامی یونٹ پہ خرچ ہو۔ صوبے سے بھی کہیں گے کہ جس ضلع سے آیا ہے اس ضلع میں پہلے ترجیح دیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا ترجیح کے خلاف بھی خرچ کرے گا صوبہ، مرکز بھی یہی کرے گا، مرکز کو بہار سے پیسہ آ رہا ہے 20%، 20% آئے گا نا مرکز کے پاس، تو مرکز نے یہ طے کیا ہے کہ پہلی افضلیت بہار سے آنے والا پیسہ بہار میں خرچ کیا جائے گا، اور بہار میں بھی جس ضلع سے آیا اس ضلع کو پہلی ترجیح دی جائے گی۔ ہاں کہیں مسئلہ ہوگا ایمانیات کا، یا کوئی اچانک ہنگامی حالات ہو جائیں گے تو پھر وہ دوسرے ضلعوں کا پیسہ بھی وہاں لگنا چاہیے، یہی روح ہے ساری چیز کی۔ لیکن عام حالات میں جس ضلع سے پیسہ آئے گا نیچے سے اوپر تک سب لوگ کوشش کریں گے کہ اسی ضلع میں خرچ کیا جائے، تاکہ وہ ضلع کھڑا ہو جائے۔ تو مقصد پیسہ جمع کرنا نہیں ہے، مقصد کام کرنا ہے اور کام کرنے کے حالات پیدا کرنا ہے۔ اس مقصد سے یہ ملت فنڈ کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور کام کو منظم کرنا ہے، غیر منظم کام منظور نہیں ہے، کوئی بالکل منظور نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ ہاں کوئی کام کسی دن آپ کو جی چاہا آپ نے کوئی غیر منظم کر لیا وہ ٹھیک ہے، لیکن مستقل بنیاد پر منظم کام کرنا ہے۔ اور الحمدللہ ان 4-5 اضلاع نے تو کافی کام پچھلے کچھ سالوں میں الحمدللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے، مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ کام کو منظم کریں، اور منظم کرنے کے لیے اپنے اوقات کو بھی آپ کو منظم کرنا پڑے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا کتنا وقت استعمال ہو رہا ہے اور کتنا وقت استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ تھوڑی ورزش بھی کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو، چاہے صرف ٹہلنا ہی ہو، 20 منٹ بھی اگر آپ ٹہلنے کی عادت بنا لیں تو نہیں ٹہلنے سے بہت بہتر ہے۔ ویسے 40 منٹ ٹہلنا چاہیے، لیکن 20 منٹ ہی کریے دن میں، کوئی ایک وقت اپنی مرضی کا، اپنی خوشی کا۔ جو لوگ مدرس ہیں وہ بھی کچھ ذکر ضرور کرنا چاہیں، تھوڑا سا ضرور کرنا چاہیں، چاہے 20 ہی منٹ ہو ذکر بھی۔ تلاوت ضرور کرنی چاہیے،
تھوڑی سی ہو، ایک ہی پارہ ہو. حفاظ کو 3 پارہ کہتے ہیں، مشائخ نے کہا ہے کہ 3 پارے حفاظ کے ہونے چاہیے، لیکن ایک بھی ہو جائے تو غنیمت ہے. اب تو رمضان آ رہا ہے تو ہو گئی حافظوں کا، تو رمضان کے بغیر ہو تو پھر نا بات. اچھا جو حافظ نہیں انہیں بھی کم سے کم 1 پارہ پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. آپ کے کاموں میں برکت آ جائے گی، جلا ہوگی ذکر کرنے سے بھی اور قرآن پڑھنے سے بھی. اور آپ کو ضرور 20 منٹ ٹہلنا ہے، اور کچھ نہ کچھ ورزش اگر کر سکتے ہیں تو کرنی ہے، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بھی کریں. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جس مرض میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس مرض کے ہونے تک روزانہ 1 گھنٹے کے قریب 40 منٹ کم سے کم، اور نہیں تو 1 گھنٹہ فجر سے پہلے، تہجد کے وقت سے پہلے اٹھ کر کے ورزش کیا کرتے تھے. وہ ڈنڈ وغیرہ سارا کرتے تھے، جو پہلوانوں والی ورزش ہے وہ کیا کرتے تھے. وہ سب ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ کچھ تو کرنا چاہیے، تھوڑا سا ضرور کرنا چاہیے. اس سے بھی آپ کے کام کرنے کی قوت بڑھ جائے گی نا، تو آپ کا جتنا وقت آرام میں جاتا ہے وہ وقت کم ہو جائے گا آرام کا، اور ذہنی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی. یاد رکھیے جسم مضبوط ہوتا ہے تو دماغ کام کرتا ہے، کمزور جسم کا دماغ بھی کام نہیں کرتا بیچارے کا. اور کمزور کی ضرورت نہیں ہے قوم کو مضبوط کی ضرورت ہے، تو تھوڑی سی مضبوطی حاصل کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کو کچھ سوال کرنا ہے؟ کسی کو کوئی سوال ہے؟ سوچا ہی نہیں کہ